آپ ایران اور ہندوستان کے تعلق کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ راشٹر پتا مہاتما گاندھی کے نام پر وہاں سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام رکھا گیا ہے۔ وہاں کی جو ایک مین روڈ ہے وہ بھی یعنی راشٹر پتا مہاتما گاندھی کے نام پہ ہی رکھی گئی ہے۔ ایک بہت بڑی لائبریری ہے جو وہ بھی ہماری مہاتما گاندھی کے نام پر ہی رکھی گئی ہے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران سے ہمارے کتنے پرانے سمبند رہے ہیں اور ہماری کیسی ان سے ویاپار کی درشٹی سے بھی ایران ہمارے ساتھ میں ہمیشہ کندھے سے کندھا ملا کر رہا ہے۔ لیکن آج کی ودیش نیتی ہماری اتنی گھٹیا ہو گئی کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے اور اسرائیل کے آگے نمستک ہیں اور ان کو ہم مہتو دینے لگے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل ہمارے لیے فیصلہ کن بن گئے۔ اسرائیل جس وقت میں اسرائیل اور ایران کی جنگ تنا تنی پہ ہے، اسی وقت میں ہمارے پردھان منتری اسرائیل جاتے ہیں اور بنیامین نیتن یاہو سے ملتے ہیں۔ تو لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے جو ودیش منتری نے جس وقت میں ایران سے بات کی ہے اور سمجھایا ہے، انہوں نے فوراً اس بات کو مان لیا جس طرح سے چائنا کے اور رشیا کے جہاز نکل رہے ہیں اس کو نکلنے کی اجازت دے دی۔ دوستو، یہ جنگ جو چل رہی ہے یہ جنگ حوصلے کی ہے اور مرنے اور جینے کی جنگ ہے۔ اس میں یہ جنگیں جو ہیں وہ جنگ ایسی جنگ ہے جس میں ایک طرف لوگ شہید ہونا چاہتے ہیں اور نہ مرنے سے ڈرتے ہیں نہ مارنے سے ڈرتے ہیں، دوسری طرف جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کو مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ جنگ آپ اندازہ لگاؤ کہ کس کی طرف کون اسے جیتے گا اور کون اس میں ہارے گا۔ یعنی اسرائیل اتنی تباہی کے باوجود بھی وہ جھوٹ بولتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوا ہے، جبکہ اسرائیل کے پڑوسی دیش وہاں کی اس کی تباہی کی ویڈیو کو بھیج رہے ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ ایران کے اندر جب اسرائیل سے یا امریکی فوجیں حملہ کرتی ہیں اور کتنی ہی تباہی ہوتی ہے، وہ اس کو صاف طریقے سے ظاہر کرتا ہے کہ ان کی مار نے ہمیں اتنا تباہ کیا ہے، یا ان کی حملوں سے ہمارے 160 اسکولی بچیاں ماری گئی ہیں، یا اتنے شہری مارے گئے ہیں۔ ابھی تک 16 دن جنگ کو چلتے ہوئے ہو گئے، ایران کی کوئی بھی ایسی میزائل نہیں، یعنی اسرائیل پہ ایسی میزائل نہیں گری ہے جو اس کی آبادی کے علاقے پہ ہو جس میں شہر کے لوگ ہتاہت ہوئے ہو۔ جو بھی حملہ ہوا ہے وہ تیل اویو پہ ہوا ہے یا پھر ان سینی ٹھکانوں پر ہوا ہے جو لڑائی کا اصلی مقصد ہوتا ہے۔ یعنی اصولوں سے جنگ لڑنا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ایران سے سیکھو۔ گلف کنٹری کے اندر جتنے بھی امریکی بیس ہیں اس نے وہاں حملہ کیا ہے۔ یعنی ایران کی جو رڑنیتی ہے وہ ایران کی رڑنیتی اپنی ایک مثال ہے پوری دنیا کے لیے کہ ایران کس انداز سے جنگ لڑ رہا ہے۔ ہرمز کے اندر جو اس نے لوگوں کی آواجاہی بند کری ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ کے سپورٹر ہیں یا اسرائیل اور امریکہ کے جہاز ہیں وہ وہاں سے نہیں گزر سکتے۔ باقی کے لیے کوئی مناہی نہیں ہے۔ ہندوستان کے لیے مناہی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ اسرائیل کے اسرائیل کے ہم جولی بن گیا اور اس سے گلبلیاں کرنے لگا۔ لیکن یہ ایران کا بڑپن دیکھو کہ ایران نے اب رشیا اور چائنا کی طرز پر ہندوستان کی تمام جتنی شپ ہیں ان کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی ہمارے تعلق واقعی ہی بہت گہرے ہیں اور ان تعلقوں کو بنائے رکھنا ہی ہماری ودیش نیتی میں شامل ہونا چاہیے۔